وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے. ایک بزرگ عالم امام خطیب استاد کا ایک خادم بھی ہونا چاہیے. خادم ہونا سنت طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہستی تھی، ان کے بہت خدام ہیں. خاص خادموں میں سے عبداللہ ابن مسعود ہے، صاحب الوسادہ، حضرت کا تکیہ پاس، والسواک مسواک، والنالین جوتے مبارک. رات کے اندھیرے میں حضرت جنوں کو تقریر کرنے جا رہے ہیں، ابن مسعود سے فرمایا آج رات تم ساتھ رہو گے. بعض بزرگان دین پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، کوئی ایک بیٹا بھی ساتھ نہیں. یہ خلاف سنت طریقہ ہے. کوئی ایک معتمد آدمی ساتھ ہو. اور یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، پھر خادم کے لیے نوجوان ہونا ضروری ہے، جو چاق و چوبند ہو، چست ہو. بوڑھا بابا اس کی تو خدمت مجھے کرنی پڑے گی، وہ میری کیا خدمت کرے. ویسے بھی سفید بالوں والے کو آپ کہے عبد الباری کو کہ وہ لاؤ یہ لاؤ تو لوگ کہیں گے دیکھو اپنے باپ کے برابر آدمی کو دوڑا رہا ہے، یہ کیا وارث الانبیاء ہے. غلط بات ہے. قرآن عقل اور اخلاق سکھا رہا ہے. خادم ہو تو آپ سے عمر میں چھوٹا ہو، اور نوجوان ینگ مین چاق و چوبند. خادم ایسا ہو کہ خدمت دل چاہے، ایسا نہیں کہ اس کو دیکھ کر کے آدمی سمجھے کہ کوئی بہو بلایا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، وہ یوشع ابن نون تھے، اس کا نام تو یوشع ابن نون. لا ابرح، میں مسلسل کروں گا سفر، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم پر. او امضی حقبہ، یا رہوں گا مدتوں تک. خادم کو کہا میاں مجھے ایک سفر کرنا ہے. اصلاً تو مجھے جانا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر دو دریاؤں کا سنگم ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دو دریا کے سنگم کئی جگہ ہے، ہم کو کہاں جانا ہے، مدتیں لگ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تقریر کی. خدا کے پیغمبر تھے اور کلیم تھے، صاحب توریت تھے اور وحی تھے. تقریر بڑی اچھی ہوئی. یہ واہ 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 کرنے والے بیٹھے ہوتے بڑے خطرناک ہوتے. واہ واہ جی کیا تقریر کی. هل تعلم احدا اعلم منک، اے موسیٰ آپ سے بڑا عالم کوئی دنیا میں ہے. ہے کوئی شک نہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں پیغمبر اس زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا. اور ہمارے پیغمبر تمام زمانوں کے، تمام امتوں کے، جن اور انس کے، فرش اور عرش کے پیغمبر ہیں، تو آپ کے علوم بھی اسی حساب سے بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت کو دیکھا تو فرمایا کہ لا، صحیح کہا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے تو پتہ ہے کہ سب سے بڑا علم اللہ کے ہاں ہے. آپ کہہ دیتے کہ اللہ اعلم منی ومن سائر العالمین، العلم للرحمن جل جلالہ. علم تو اللہ کی شان کے لائق ہے. وسواء فی جہلاتہ یتغمغمون، اس کے سوا اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. مال التراب وللعلوم وانما، کیا مٹی سے پیدا انسان، کیا اس کا علم. یسعی لیعلم انہ لا یعلم، اتنی کوشش کی جائے کہ آدمی کو پتہ چلے کہ وہ نہیں جانتا. کس کے نہ داند و نہ دانت کے نہ داند، جہل مرکب ابد الدہر بماند. کس کے نہ داند و بدانت کے نہ داند، او نیز خر خویش بمنزل برساند. یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے لا
اب رہو مسلسل رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم پر۔ جہانگیرے میں بھی دریائے کابل و دریائے سندھ ملے ہوئے ہیں اٹک کے پاس، اور دنیا میں بہت جگہ ہیں، امضیہوں کو باہر، یا میں رہوں گا مدتوں تک۔ فلما بلغا، جس وقت دونوں پہنچے مجمع بینہما، دو دریاؤں کے سنگم پر، نسیا حوتہما، بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ مچھلی سفر کے لیے بنائی تھی، ٹفن میں ڈالی تھی اور یوشع کے پاس تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھے، انہوں نے کہا اس چٹان کے پاس ذرا کمر سیدھی کرتا ہوں تو خیال رکھ۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اختیار کیا مچھلی نے راستہ سمندر میں سرنگ بنا کر۔ مچھلی زندہ ہو گئی، ٹفن سے نیچے کود گئی، دریا میں پہنچ گئی، اور جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں پانی ملتا نہیں، سوراخ بنا ہوا ہے۔ فلما جاوزا، جب وہ دونوں آگے بڑھے، قال لفتاہ، حضرت نے فرمایا اپنے خادم سے، آتنا غداءنا، لائیے مجھے میرا ناشتہ۔ ناشتہ اس وقت جب خوب بھوک لگی ہو، جب خوب طبیعت چاہتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات والا کھانا پیٹ میں پڑا ہے اور آپ نے اور ڈالا۔ خور کو نہ رنجور نہ رنجور تر، وہاں کے معمور استرا معمور تر۔ مولانا روم کہتے اگر ضرورت ہو تم نے کھایا تو کھانا کھایا، اور اگر ضرورت نہیں تھی اور تم نے کھایا تو کھانے نے تم کو کھایا۔ وہی کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے۔ وہی درد نہیں ہوگا جو زیادہ ڈالا ہے، اتنا سا ڈالو جو خوب ہضم ہو جائے۔ آتنا غداءنا، لکھنؤ والے کہتے ہیں ناشتہ بقدر بادام، مختصر ناشتہ۔ انور شاہ سے فرماتے رات کی باسی روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا اور ایک گرم چائے کا کپ اور ایک تیز تلوار اور انگریز کی بدھی۔ شاہ سے فرماتے تھے، انگریز ڈائری میں لکھا ہے انور شاہ علوم و کمالات کا جامع ہے، مسلمانوں میں علماء میں ان کا سکہ ہیبت بیٹھا ہے۔ آگے دیکھو، کٹر محمود الحسن کا شاگرد ہے، آزادی ہند کا زبردست مجاہد ہے، اس کا بس چلے تو ایک انگریز ہندوستان میں نہ رہا۔ انگریز ان کے بارے میں لکھتے۔ شاہ صاحب نے کئی درس میں فرمایا بخاری شریف کے طلباء کو کہ صبح پراٹھے وراٹھے نہیں کھایا کرو، سالن والن زیادہ نہیں لگا، بس رات کا بچا ہوا تھوڑا سا سالن یا ایک کپ گرم دودھ یا چائے اور رات کی باسی روٹی کا ٹکڑا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ استاد محترم حضرت بنوری کے شاگرد آتے تھے ملنے کے لیے، جی میں نے 10 سال پہلے دورہ کیا، صبح کا ناشتہ کیسے کرتے ہو؟ وہ حیران ہو جاتا، جو صحیح معنی میں شاگرد اس کو یاد ہے، جی ناشتہ کیا ہے؟ پراٹھے تو پکانے نہیں، اور رات کی روٹی اگر بچی تو ٹھیک ہے ورنہ ویسے چاہے۔ حضرت کہتے نہیں اگر روٹی نہیں بچی پھر بنا لو تازی، روٹی بچی ہوئی ہے اور تو تازی بناتا ہے، اللہ کے عذاب کو تو دعوت دے رہا ہے۔ سب غصے ہوتے ہیں، جس نے صحیح رپورٹ دی حضرت خوش ہو جاتے، خوب دعائیں، اور جس نے غلط سلط باتیں کہی اس کو سمجھانے کی کوشش کی، کبھی غصے ہو کے فرماتے آئندہ مجھ سے ملنے نہیں آئے گا، تم نے مجھ سے سال بھر پڑھ کے بھی پڑھے نہیں ہو، جتنی کوٹھی ہے اتنی انکلو تھی۔ جس وقت یہ دونوں آگے بڑھے، فرمایا حضرت نے اپنے خادم سے آتنا غداءنا، دیجئے ہمارا ناشتہ۔ ناشتے کی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود گئی، موسیٰ کو پتہ نہیں ہے۔ اس جگہ مولانا روم مثنوی میں کیا کہتے ہیں، سن مولانا روم کی، علم غیبی چوبود، علم غیب جب موسیٰ علیہ السلام پر نہیں کھولا تو یہ چوہے اور چکورے کون ہیں جو علم غیب کے دعوے کرتے ہیں؟ علم موسیٰ چوبود در غیب بن،
حضرت موسیٰ کو اپنے ناشتے کا پتہ رہی. علم موسیٰ چو بود در غیب بن، علم موشی کے بود در غیب ان. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو یہ ادھر کے ادھر یہ چوہے جیسے ہے، کیا حقیقت ہے، یہ کہاں سے غیب دان ہے. فرمایا اے دے ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم پہنچ چکے ہیں اس سفر میں سے اس تھکاوٹ کو، بہت تھک گئے. قال ارأیت، خادم نے کہا حضرت جی مولانا اشرف علی بیان قرآن، حضرت جی اذ اوینا الی الصخرۃ، وہ جو ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس. اس زمانے کا خادم ہوتا، وہ جی آپ سو نہیں رہے تھے، وہ جی آپ سو گئے تھے نا. نہیں، بدتمیز بد تہذیب. استاذ کو کوئی ایسے کہتا ہے، استاد کہ حضرت ہم نے وہاں قیام کیا تھا، ہم تھوڑا سا آرام کرنے لگے تھے، یعنی کہ جی آپ نے نہیں کہا تھا، جی آپ نے نہیں کہا تھا. وہ یہ بے ادبی کا خمیر سے بنا ہوا ہے، اے شیطان کا منہ ڈلا ہوا ہے اس میں، یہ کبھی پاک نہیں ہوگا. دیکھ موسیٰ کے خادم کو، وہ جاگا رہا ہے، حضرت سوئے لیکن نسبت اپنی طرف کر رہے. وہ جو ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، وہ بابا صخرہ کے معنی ہے چٹان. اس کو آتا نہیں، پرچے میں لکھ لیتے پٹھان، خامخا کے. فإنی نسیت الحوت، پس میں بھول آیا قصہ مچھلی کا. وما انسانی ہو، مجھے نہیں بلایا، الا الشیطان ونذکرا، مگر شیطان نے اس کا یاد کرنا. حضرت جی واقعہ تو آپ کو بتانے کا تھا، بالکل بھول گیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بنایا اس نے راستہ دریا میں عجیب سا. علماء دین لکھتے ہیں کہ چونکہ بہت عجائب جمع ہو گئے، پکی ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا، ٹکڑوں کا جڑ جانا، نیچے کودنا، پانی میں جانا، سرنگ بننا، پانی کا واپس نہ ملنا، جب عجائب جمع ہو جائیں تو نسیان طاری ہوتا ہے. بڑے عالم کے درس میں خوار طالب علم کا فائدہ نہیں ہے، نالائق طالب علم تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر مسئلہ قیمتی بتاتا ہے. یہ خوار طالب علم تو دن بھر میں ایک مسئلہ یاد کرتا ہے. تو جس کا علم زیادہ ہو اس کے درس میں عالموں کا فائدہ ہے، اور منتہی طلباء کا بے انتہا فائدہ ہے. اور خوار ذلیل طالب علم کم استعداد، اس کا وقت تو ضائع ہوگا، ثواب ملے گا اس کو، سمجھے گا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں. مال ذالک ما کنا نبغی، حضرت نے فرمایا یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے. فرتد علی آثار ما قصصا، پلٹ گئے نشان قدم دیکھ کر، چل کر آ گئے دونوں واپس اسی جگہ. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ سفری خوراک لے لے، جہاں عجوبہ دیکھے حضرت خضر وہاں ہو گیا.